وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس موڈیول میں ہم لحن جلی اور لحن خفی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تجوید کی زبان میں لحن جلی اور لحن خفی کا معنی کیا ہے۔ ویسے لحن آواز کو کہا جاتا ہے اور جلی کا معنی ہے نمایاں اور خفی کا معنی ہے پوشیدہ۔ لحن جلی یعنی نمایاں آواز، لحن خفی پوشیدہ آواز، یہ اس کا عمومی معنی ہے۔ تجوید کی زبان میں اگر اس کا ہم معنی کریں لحن جلی کا، تو لحن جلی کا معنی ہے بڑی غلطی، نمایاں غلطی۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر ہم کوئی بڑی غلطی کر جاتے ہیں، کسی لفظ کو مخرج سے ادا ہی نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی اگر کوئی خرابی آتی ہے کہ کسی لفظ کا معنی ہی بدل جاتا ہے، تو تجوید کی زبان میں ہم اسے لحن جلی کہتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ میں لفظ ہم پڑھتے ہیں انعمتا، جس کا معنی ہے تو نے انعام کیا، اور اگر اس جگہ خدا نخواستہ غلطی سے ہم یہ پڑھ جائیں انعمتو، تو اس کا معنی ہے میں نے انعام کیا، یہ لحن جلی ہو گیا۔ ایسی قرات ہو گئی، اس انداز میں قرآن پاک کا لفظ پڑھا گیا کہ اس کا معنی ہی بدل گیا۔ لفظ ہم نے پڑھنا تھا انعمتا، کہ یا اللہ تو نے انعام کیا، اور جب زبان سے پڑھا گیا سورہ فاتحہ میں انعمتو، تو اس کا معنی بن گیا میں نے انعام کیا، تو یہ معنی بدل گیا۔ جبکہ ایک اور مقام پہ اگر سورہ بقرہ میں جا کے پڑھیں تو وہاں قرآن پاک میں لفظ انعمتو بھی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ لفظ میں نے اس لیے دہرا کے کہا ہے کہ کہیں ذہن میں یہ غلطی نہ آ جائے کہ انعمتا بھی قرآن پاک کا لفظ ہے اور انعمتو یہ بھی تو قرآن پاک کا لفظ ہے، تو پھر غلطی کیسی ہو گئی؟ تو عزیز طلبہ و طالبات، غلطی یہ ہے کہ جہاں انعمتا پڑھنا ہے وہاں معنی بنے گا اللہ نے انعام کیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نے انعام کیا، وہاں لفظ انعمتو پڑھا جائے گا۔ تو جہاں انعمتو ہے وہاں انعمتا نہیں پڑھ سکتے، اور جہاں انعمتا ہے وہاں انعمتو نہیں پڑھ سکتے، معنی بدل جائے گا۔ چلے اس کی ایک اور آسان مثال قرآن پاک سے لے لیجئے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، جو مسلمان کے ہر بچے کو یاد ہے۔ اب اس سورت کی پہلی آیت ہی آپ لے لیجئے۔ پہلی آیت مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد، پہلا لفظ ہے حمد، الحمد۔ اب دیکھیں الحمدو کا معنی ہے تمام تعریفیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اگر یہاں احتیاط ہم نے نہ کی، مخرج کا لحاظ نہ کیا، تجوید کے لحاظ سے درست انداز میں ہم اس کی پروننسیشن اگر نہ کر سکے، الحمدو کی جگہ الحمدو اگر پڑھ دیا، جب الحمدو پڑھیں تو معنی ہے تعریف، اور اگر یہاں بڑی ہا لگا لیں، الحمدو حمد کی جگہ ہا لگا لیں، ہا ہاتھی والی لگا لیں، الحمدو پڑھ دیں، تو اس کا معنی بنتا ہے بیکار شے۔ اب غور فرمائیں، توجہ کریں طلباء طالبات، کہ اگر ہم پڑھتے ہیں الحمدو تو معنی بنتا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اگر ہم غفلت سے یہ پڑھ دیں الحمدو تو معنی بن جائے گا تمام بیکار اشیاء اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ غور کریں کہ کتنا معنی بدل گیا۔ جہاں ہم اللہ کی تعریف کرنا چاہ رہے تھے وہاں ہم نے اللہ کی تنقیص کر دی، جہاں تعریف کرنا تھی وہاں عیب جوئی کر دی، اور ایسے عیب کو اللہ کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیا جو عیبوں سے پاک ذات ہے۔ تو یہ اتنا معنی میں خرابی کیوں آئی؟ کہ ہم نے مخرج کا خیال نہیں کیا، ہم نے ہا پڑھنا تھا، ہم نے ہا پڑھ دیا۔ اسی طرح نماز میں
زیادہ تر ہم تمام مسلمان زیادہ تر ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد، یہ والی صورت ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، عام حالات میں بھی۔ اب اندازہ کریں کہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے اس کی پہلی آیت میں بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں، اور سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے تو ہم وہاں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کی تعریف کرنی تھی، اللہ کے ساتھ ایک عیب کو اٹیچ کر دیا۔ وہاں اللہ کی توحید کا ذکر تھا کہ کہہ دیں، فرما دیں اللہ ایک ہے، تو وہاں بھی ہم نے ایک ایسا جملہ بول دیا کہ کھا جائیں اللہ تنہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کتنی بڑی غلطی اور کتنا معنی میں بگاڑ آ جاتا ہے جب ہم مخرج کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے لحن جلی، یعنی ایسی بڑی غلطی ہے، ایسی نمایاں غلطی ہے جس سے معانی بدل جاتے ہیں۔ اور اگر نماز میں ہم لحن جلی کر جائیں، بڑی غلطی کر جائیں جس سے معنی بدلتا ہے، تو نماز ہی نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے۔ اور لحن خفی کا معنی ہے چھوٹی غلطی، پوشیدہ غلطی۔ چھوٹی غلطی سے مراد یہ ہے کہ وہ غلطی ہو بھی جائے، معانی نہیں بدلتے، نماز ہو جاتی ہے، قرات کے حسن میں فرق آ جاتا ہے۔ جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اچھے انداز سے ہم نے پڑھنا ہے، اس کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ غنہ کر کے پڑھنا تھا، جیسے قرآن پاک کی آخری سورہ سورہ والناس ہے، قل اعوذ برب الناس۔ اب جو نون ہے اس پر ہم نے غنہ کرنا تھا برب الناس، اور یہ درست ادائی تھی۔ اگر ہم مخرج کا لحاظ نہیں کرتے یا لحن خفی ہو جاتا ہے، یہاں پہ لحن خفی ہوگا، قل اعوذ برب الناس، ہم نے غنہ نہیں کیا، معنی نہیں بدلا، نماز ہو جائے گی، لیکن جو اس کا حسن ہے، تلاوت کا جو صحیح انداز ہے، اس کا خیال نہیں رہا۔ تو نتیجتاً یہ لفظ ذہن میں رہیں کہ جہاں لفظ کا معنی بدل جائے وہ لحن جلی ہے، اس طرح پڑھنا حرام ہے، پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ نماز میں پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز بھی دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے۔ اور لحن خفی کا مطلب ہے کہ ہم نے مد کو کھینچنا تھا، اس کو پورا کھینچ نہیں سکے، غنہ کرنا تھا، غنہ پوری انداز میں نہ کر سکے، کسی لفظ کو پر پڑھنا تھا، ذرا سا باریک پڑھ دیا، تو یہ لحن خفی ہے، چھوٹی غلطی ہے جو بیئریبل ہے، قابل برداشت ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، معنی بھی نہیں بدلتے، البتہ قرات کے حسن میں اس کے ساتھ بھی فرق آ جاتا ہے۔